الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين امام المتقین سید الاولیاء اوصیاء صوفیاء اولین والآخرین یعصوب الدین آیت اللہ العظمی آیت من آیت اللہ فنا فی رسول اللہ حجت اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ اللہ عین اللہ لسان اللہ وجہ اللہ اذن اللہ ید اللہ اسد اللہ اسد اللہ الغالب علی کل غالب علی بن ابی طالب الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین فی العزاء الحسین وسید الشہداء کربلا الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمتا للعالمین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الصالحین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ المولانا العظیم بارگاہ نبی اور آل نبی میں درود پڑھ کر نذران ہدیہ پیش کریں۔ آپ سبھی مومنین کو جشن نزول صادقین بہت بہت مبارک ہو، اور میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا حجت الاسلام حضرت علامہ سید عامر صاحب قبلہ کا کہ آپ نے مجھ ناچیز کو دعوت خطاب اس سرزمین پر دیا، اور میرے سامنے اس وقت شیعہ اور سنی کا مشترکہ مجمع موجود ہے۔ پتہ نہیں، میں کہنے پر مجبور ہوں کہ قتل یزید اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہو گیا پس کربلا کے بعد۔ اور قبلہ نے اس بات کا، یہاں کے مومنین نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ یہاں کے مومنین کا تعلق اس قبیلے سے نہیں ہے کہ جس قبیلے کے مولوی MI6 کے ایجنسیوں کے اشاروں پر کام کرتے ہیں۔ ارے کیا سن رہے ہو؟ بلکہ اس قبیلے سے ہے کہ جس قبیلے کے رہبر کو سید آیت اللہ خامنہی کہتے ہیں۔ سب مل کر شیعہ سنی اتحاد، یہ جو جملہ ہے، اس جملے کی تاثیر کو بس وہی سمجھ سکتے ہیں کہ جن کے دل میں واقعی میں اسلام کا درد ہو۔ اس جملے کی تاثیر کو، شیعہ سنی اتحاد، پوسٹر میرے پاس آیا، میں نے جملہ پڑھا کہ شیعہ ہو سنی ہو سب ایک ہے۔
اب مجھے نہیں پتا کہ قول کس کا ہے، کس مرجع نے کہا ہے، اہل تشیع کے بہت بڑے عالم دین وہ کہتے تھے کہ شیعہ سنی کے اتحاد کا دشمن یا تو جاہل ہوگا یا پھر امریکہ کے ڈالر پہ اپنی زندگی گزر بسر کر رہا ہوگا۔ اب یہ فیصلہ وہ لوگ کریں کہ وہ کس پوزیشن میں ہے۔ الحمدللہ ہماری پوزیشن صحیح ہے، توجہ ہے آپ سب کی۔ جب فلسطین میں، غازہ میں، بیت المقدس میں اسرائیلیوں نے حملہ کیا تو جتنا درد سنیوں کو ہوا اتنا ہی درد شیعوں کو بھی ہوا۔ اور جو لوگ کہتے تھے کہ انہیں ہماری کوئی فکر نہیں، انہوں نے دیکھا کہ جب سب خاموش تھے تو ایران نے بول کر بتایا، کر کے دکھایا کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور دوسری چیز، جب پارا چنار میں شیعوں پر حملہ ہوا تو جتنا درد شیعوں کو ہوا اتنا درد ہم سنیوں کو بھی ہوا، کیونکہ یہ حملے نہ شیعہ نہ سنی بلکہ نفس اسلام پر ہو رہا ہے، بلکہ نفس کلمہ پر ہو رہا ہے۔ بیت المقدس یہ بھی مومنین کا قبلہ اور فرش عزا یہ بھی مومنین کی یونیورسٹی، تو دونوں میں حملہ ہو، امام بارگاہوں میں حملہ ہو یا مسجدوں میں حملہ، تکلیف ہم دونوں کو ہے۔ تو شیعہ سنی اتحاد کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو جو طاقت اسلام کے خلاف کھڑی ہوگی انہیں بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک طرف شیعان علی ہے، توجہ چاہتا ہوں آپ سب کی، تو دوسری طرف نبی کے پیروکار ہے، اور علی اور نبی ویسے ہی ہے کہ جیسے موسیٰ اور ہارون، ارے کیا سن رہے ہو، علی اور نبی ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ اور ہارون، اسی طرح شیعہ اور سنی بھی ہے جیسے نبی اور علی، اور یہی ہمارا معیار ہونا چاہیے۔ ہمیں آپسی اختلاف کو ٹھیک ہے ڈسکس کریں، بحث کریں، اچھی چیزیں ڈسکس کرنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا دشمن اصل میں کون ہے۔ شیعہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے، سنی ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، مگر قربان جاؤ اس جملے پہ کہ جس نے یہ کہہ دیا کہ تم آپس میں لڑتے ہو کہ ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھے یا ہاتھ کھول کر نماز پڑھے، دشمن تمہارا ہاتھ کاٹنے کے چکر میں ہے۔ اب اپنی پوزیشن صحیح کرو گے تو پھر اسلام کے دشمنوں کو جواب دینے کے لائق اور قابل بن جاؤ گے۔ یہ سب سے بڑا پیغام ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر۔ سب مل کر نعرے رسالت، نعرے حیدری، یہ شیعہ سنی جو سب مل کے علی کا نعرہ لگائے ہیں نا، یہی تو امام مہدی کا لشکر تیار ہو رہا ہے، یہی امام مہدی کا لشکر تیار ہو رہا ہے۔ پارا چنار پہ حملہ کرنے والوں، توجہ چاہتا ہوں، فلسطین اور غازہ پر حملہ کرنے والوں، تم ہمیں جتنا مار سکتے ہو مار لو، ہم ابھی کچھ نہیں بولیں گے، مگر جب ہمارا ایمان پردے غیب سے آئے گا تو ہم بھی بتائیں گے اور ہم بھی ماریں گے۔ توجہ ہے آپ سب کی، یہ تو امام مہدی کا لشکر تیار ہو رہا ہے، ہزاروں یزیدیوں میں سے کوئی نہ کوئی حور بن کے چلے آ رہا ہے۔ توجہ ہے، آپ پیچھے والے نعرے حیدری، ہاں میسم مزاج بن کر سنا کرو، کیونکہ آپ کے سامنے وہی بندہ کھڑا ہے جس نے میسم کے مزاج کے بھیک مانگی در علی سے ہے۔ آگے آ جائیں، آگے
آگے آ جائیں آگے. لبیک یا رسول اللہ. آگے آ جائیں آگے. لبیک یا رسول اللہ. یہ میری گفتگو ان لوگوں کے لیے ہے جو ہمارے سنی بھائی سمجھتے ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ کے بعد لبیک یا حسین کہنا ضروری ہے. مولا سلامت رکھے آپ سب کو اور کوئی غم نہ ملے سوائے غم حسین علیہ السلام. تو حضرات محترم، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ ہم نے ایک نور اور ایک کتاب کو بھیجا. آپ توجہ ہے نا؟ ذرا سنیں بچے، بیٹھ جاؤ ذرا، ڈسٹرب نہ کرو. نور کو بھیجا اور کتاب کو بھیجا. نبی علیہ السلام سے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو خلق کیا ہے؟ تو محمد مصطفیٰ نے کہا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے. توجہ چاہتا ہوں، کیا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے. جب آدم بھی نہیں تھے میرا نور موجود تھا. جب آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے میرا نور موجود تھا. جب کچھ نہیں تھا میرا نور موجود تھا. جب کچھ نہیں تھا نبی کا نور موجود تھا. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نبی کو نور نہیں مانتے. توجہ ہے نا؟ نہیں مانتے، ٹھیک ہے، مگر میں سوچ میں پڑا کہ نبی کو یہ نور کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ قرآن ایک طرف کہہ رہا ہے کہ ہم نے نور کو بھیجا اور دوسری طرف حدیث کہتی ہے کہ جب کچھ نہیں تھا میرا نور موجود تھا. تو یہ دو واضح دلیل پانے کے بعد یہ نبی کے نور کو انکار کیوں کرتے ہیں؟ تو ایک اور حدیث میرے مطالعے میں آئی. جب میں نے اس حدیث کو پڑھا تو اس راز کا پھر میں نے سمجھ لیا کیا معاملہ ہے. اس کی وجوہات کو میں سمجھ بیٹھا کہ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ نبی کو نور کیوں نہیں مانتے. کیونکہ نبی نے کہا تھا کہ میں اور علی ایک نور سے ہے. اگر یہ نبی کو نور مان لیتے تو علی کو بھی نور ماننا چاہتا. نبی نے ارشاد فرمایا میں اور علی ایک نور سے ہے. تو مسئلہ نور کا نہیں تھا، مسئلہ بغض علی کا تھا. کیونکہ اگر نبی کو نور مان لیا تو علی کو بھی نور ماننا پڑے گا. تو مسئلہ علی کے بغض کا تھا، اس لیے نبی کو نور نہیں مانا. اچھا بات اگر نبی کی نور کی ہوتی تو میں یہ بات کہہ کے اپنی جگہ کو چھوڑ دیتا، مگر بات بس نبی کے نور کی نہیں ہے. کتاب کا نام ہے فرائض السمتین، علامہ ابراہیم الجونی کی، اہل سنت کا عالم ہے. دوسری کتاب نور الثقلین، اہل سنت کا عالم ہے. تیسری کتاب فضائل الصحابہ، اہل سنت عالم دین کی کتاب ہے. جا کے کتابوں کو پڑھ لو. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب آدم نہیں تھے، جب موسیٰ نہیں تھے، جب کچھ نہیں تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ تارے تھے، نہ ستارے تھے، نہ سیارے تھے، نہ ہوا تھی، نہ دریا تھا، نہ پانی تھا، نہ سمندر تھا، نہ مٹی تھی. جب کچھ نہیں تھا پنجتن کا نور موجود تھا. پنجتن کا نور موجود تھا. بھائی نماز تب واجب ہوتی ہے جب بندہ بالغ ہو، عاقل ہو، مسلمان ہو.
روزہ تب واجب ہوتا ہے جب صحت مند ہو، عاقل ہو، بالغ ہو۔ حج تب واجب ہوتا ہے جب اس کی طاقت رکھتا ہو۔ یہ سارے واجبات ہیں، یہ واجب مگر ہوتے ہیں الگ الگ پوزیشن میں، مگر فقط ولایت علی ایک ایسی چیز ہے کہ یہ واجب عمر سے نہیں، عاقل سے نہیں، بالغ سے نہیں، بلکہ ماں کی شرافت سے ہوتی ہے۔ اور یہ بچے نعرہ لگا کر بتا رہے ہیں کہ ان پر علی واجب تب ہو گیا تھا جب عالم ارواح میں ارواحوں کو جمع کیا گیا اور ولایت علی کی بیعت کو لیا گیا۔ تو حضرات محترم، جب کچھ نہیں تھا، پنجتن کا نور موجود تھا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا اب آپ کا وقت آ گیا ہے، جنت سے تشریف لے کے جائیے۔ آدم جنت سے آگے باہر، کیا خطا ہوئی، کیا معاملات ہوئے، وہ سب آپ کو پتا ہے۔ آدم زمین پر توبہ کرتے ہیں، اے اللہ میری توبہ قبول کر، استغفار کرتے ہیں، اے اللہ مجھے بخش دے۔ عبادت، رکوع، سجود، تسبیح، تہلیل، حمد، سب کچھ ہو گیا، توبہ کچھ نہیں قبول ہوئی۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ سلامت رکھے ان چہروں کو کہ جو چہرہ علی کا ذکر سن کے کھل جاتا ہے۔ تو آدم توبہ پہ توبہ، توبہ پہ توبہ، ہزاروں سال توبہ میں لگ گئے مگر قبول نہیں ہوئی۔ مگر آدم کی نظر پڑی جنت کے دروازے پر، سبحان اللہ، جنت کے دروازے پر دیکھا کہ 5 نام موجود ہے۔ آدم نے کہا کہ جب اللہ نے اپنی روح کو میرے جسم میں پھونکا تو ان 5 ناموں کو میں نے دیکھا، ان کا میں نے دیدار کیا۔ یہ کون سے ایسے نام ہیں کہ میرے خلق سے پہلے اللہ نے انہیں خلق کیا؟ کنتو کنزن مخفیا فاحببت فخلقت الخلق، اللہ نے انہیں خلق کر دیا۔ آدم نے کہا کہ جب مجھ سے پہلے یہ خلق ہے تو شاید اللہ کا رابطہ مجھ سے زیادہ ان کا ہوگا، شاید مجھ سے زیادہ پیار اللہ کو ان 5 ناموں سے ہوگا۔ تو آدم نے کہا کہ مولا اب تجھے واسطہ دیتا ہوں، تو اعلیٰ ہے، تجھے علی کا واسطہ، تو محمود ہے، تجھے محمد کا واسطہ، تو فاتر ہے، تجھے فاطمہ کا واسطہ، تو ختم الاحسان ہے، تجھے حسن کا واسطہ، تو محسن ہے، تجھے حسین کا واسطہ۔ تو آدم کی توبہ پنجتن کے وسیلے سے قبول ہو گئی۔ جو آج کہتے ہیں کہ ہمیں وسیلے کی ضرورت نہیں، میں کہتا ہوں کہ بغیر وسیلے کے جب تیرا باپ نہ رہ سکا تو تیری کیا حیثیت؟ تو پنجتن کا وسیلہ ہمارے باپ آدم نے لیا تو توبہ قبول ہوئی۔ بھائی ایک فقیر ہے، ایک درویش صفت شخص، ایک ولی صفت شخص، جس نے کہا کہ بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اچھا، ربیع الاول شریف 12 کو منایا گیا، آج یہاں 17 کو منایا جا رہا ہے۔
مجھ سے کسی نے پوچھا کہ مولانا 12 کو منائیں یا 17 کو منائیں، کیا زیادہ ضروری ہے؟ میں نے کہا کہ تم 12 کو مناؤ یا 17 کو مناؤ، کتابوں میں 10 محرم تک آ گئی ہے، تو اب کیا کرو گے تم؟ اب کیا کرو گے؟ تو بس اب میرا جواب یہ تھا کہ جب تاریخ نہیں تھی محمد مصطفیٰ تھا، مہینہ نہیں مگر نبی تھے، سال نہیں مگر نبی تھے۔ اما جب وہ نبی ایسا کہ جب کچھ نہیں تھا تو تھے، تو انہیں تاریخوں میں قید نہ کرو، اور اگر اتنے ہی بڑے عاشق رسول ہو تو پھر 12 سے لے کے 17 تک ربیع الاول میں نبی کی آمد کی خوشی منا کر پیغام دے دو کہ ہم 12 میں بھی راضی ہیں، ہم 17 میں بھی راضی ہیں۔ تو حضرات محترم، نور اب یہ آیا ربیع الاول کے مہینے میں لباس بشر پہن کر۔ اچھا، جب نبی چلے خدا کی طرف سے زمین پر، بار بار حبیب محبوب کو دیکھتا، پلٹ پلٹ کر دیکھتا، بار بار دیکھتا، آواز پروردگار آئی، میرے حبیب یہ تیرا پلٹ پلٹ کر دیکھنا مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ کے رسول نے کہا، اے میرے مولا، مجھے تیرے قرب کی عادت ہے، میں تیرے قرب کا پلا ہوا ہوں، میں تیرے وجود کے سانچے میں ڈھل کر رہا ہوں، اب تو مجھے زمین پر بھیجتا ہے، یہ زمین میرے لیے کیا صحیح ہوگی؟ تو آواز پروردگار آئی، میرے محبوب تو زمین پر جا، میں تجھے تنہا نہیں بھیجوں گا، میں تیرے پیچھے پیچھے ایک نور بھیجوں گا، میں تیرے پیچھے پیچھے ایک نور بھیجوں گا، اور وہ ایسا نور ہوگا کہ آنکھیں اس کی ہوگی مگر وہ عین اللہ ہوگا، زبان ہوگی اس کی مگر وہ لسان اللہ ہوگا، چہرہ اس کا ہوگا مگر چہرہ وجہ اللہ ہوگا، ہاتھ اس کا ہوگا مگر ہاتھ اس کا ید اللہ ہوگا، طاقت اس کی ہوگی مگر وہ اسد اللہ ہوگا، اس کا دوست رحمت اللہ ہوگا، اس کا دشمن لعنت اللہ ہوگا۔ اس کا دوست ابھی رکو، نعرہ لگے گا، ابھی طوفان آئے گا، مجھے پتا ہے، سنو، اس کا دوست رحمت اللہ ہوگا، اس کا دشمن لعنت اللہ ہوگا، اس کا منصب علی ولی اللہ۔ حضرات محترم، یہ ہے، آواز بڑھا تو میرے بھائی، آواز بہت مجھے تکلیف دے رہی ہے۔ تو یہ نور آ گیا زمین پر لباس بشر پہن کر۔ اب یہ نور پھر ایک اور بار پلٹا اپنے رب کی طرف۔ میں جب ایک جگہ میں تقریر کی، میں نے رسول پاک کی شان بیان کی، تو ایک مولوی صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا آپ کہہ رہے حبیب 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 حبیب، حبیب کا معنی کیا ہے؟ میں نے کہا تو ہی بتا۔ کہا کہ حبیب کا معنی ہوتا ہے دوست۔ پھر پرابلم کیا ہے؟ کہا کہ پھر خلیل کا معنی بھی دوست ہے۔ تو آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، تو خلیل بھی دوست، حبیب بھی دوست، تو جب دونوں دوست ہیں تو اتنا بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا میں بڑھا نہیں رہا ہوں، تو سمجھا ہی نہیں عظمت رسالت کسے کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ خلیل اسے کہتے ہیں جو اللہ کی نشانیوں کو زمین پر ہی دیکھ لے، حبیب اسے کہتے ہیں جو اللہ کی نشانیوں کو اس کے قرب میں جا کر دیکھ کر آئے۔ نہیں میں پھر سے بتاتا ہوں حبیب اور خلیل کسے کہتے ہیں۔ خلیل اسے کہتے ہیں کہ جو دوست بننا چاہتا ہو، توجہ چاہتا ہوں، کیا کہتے ہیں؟ خلیل اسے کہتے ہیں
جو دوست بننا چاہتا ہو حبیب اسے کہتے ہیں جس کا دوست وہ بننا چاہتا ہو. بھائی میں یہاں آیا, ہمارے جابر بھائی مجھ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ مولانا سنا ہے آپ نے بلڈنگ بنائی ہے, آپ نے پلاننگ کی ہے, بہت اچھی عمارت بنائی ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ جابر بھائی ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو جابر بھائی نے پلٹ کر کہا کہ ٹھیک ہے ابھی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, جب آپ فری ہوں گے تو آپ مجھے وقت دیجئے گا. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. ایک ہفتے بعد پھر فون آیا, کہا کہ فری ہے. میں نے کہا ہاں آ جاؤ ممبئی دیکھ لو. میں نے دکھایا, میں نے کہا کہ یہ ہے میری بلڈنگ, خدا حافظ. یہ میرے دوست بننا چاہتے تھے, مگر میں جس کا دوست بننا چاہتا تھا, میں نے مولانا سید عامر صاحب سے کہا کہ حضرت میں نے ممبئی میں بلڈنگ تیار کی ہے, آپ آئیے میری بلڈنگ کو دیکھیے, ذرا معائنہ کیجئے. تو مولانا صاحب نے کہا کہ ساجد میاں آپ بلا تو رہے ہیں مگر میرے پاس بندوبست نہیں ہے, کار نہیں ہے, ڈرائیور نہیں ہے, میں کیسے آؤں گا. میں نے کہا کہ حضرت فکر نہ کرے, ڈرائیور میں بھیجتا ہوں, کار میں بھیجوں گا. تو خلیل اور حبیب میں یہ فرق ہے کہ جب ابراہیم نے چاہا کہ میں اللہ کا دوست بنوں تو اللہ نے اپنے خلیل کو زمین پر ہی نشانیاں دکھا دی, مگر جب اللہ نے چاہا کہ محمد میرا دوست بنے تو اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ میرے محبوب تجھے آنا ہوگا. حبیب نے کہا کہ مولا بندوبست نہیں ہے, تو اللہ نے کہا فکر مت کر, میں ڈرائیور جبریل کو بنا کر بھیجوں گا, سواری براق کو بھیجوں گا. سمجھ نہیں آ رہا, مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا. تو جو خلیل دوست بننا چاہتے تھے, اللہ نے ان کو زمین پر ہی نشانیاں دکھائی, مگر اللہ جنہیں اپنا دوست بنانا چاہتا تھا اس حبیب کے لیے سواری دی براق کو, اور ڈرائیور جبریل کو بنا کر بھیجا اور کہا کہ میرے محبوب تم اس پر سوار ہو کر آؤ. میں نے مولانا صاحب کو اپنی بلڈنگ دکھانے کے لیے بلایا. میں نے کہا کہ حضرت یہ پہلا مالہ ہے, یہ دوسرا مالہ ہے, یہ ڈائننگ روم ہے, یہ گیسٹ روم ہے, یہ کچن روم ہے, یہ بیڈ روم ہے. اسی طرح جب رسول اللہ کو اللہ نے اپنے قرب میں بلایا, عرش اعظم پر بلایا, تو اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ میرے محبوب یہ میں نے دوزخ بنائی ہے, یہ میں نے جنت بنائی ہے. ارے کیا سن رہے ہو, یہ میں نے عرش اعظم بنایا ہے, یہ میں نے ستارے بنائے ہیں, یہ میں نے ملکہ کو کھڑا کیا ہے, یہ میں نے فرشتوں کا انتظام کیا. تو توجہ ہے, یہ ہے خلیل اور حبیب میں فرق. اور آگے چلے, پھر کیا ہوا. حضرت کو جب میں نے اپنے گھر پہ بلایا, میں نے کیا کیا, میں نے اپنے نوکروں سے کہا کہ جب حضرت آئے تو کھڑے ہو جانا. جو بندہ سمجھ گیا ہے اللہ اسے سلامت رکھے. جب حبیب مصطفیٰ کو بلانا ہوا تو اللہ نے کہا کہ آدم بیٹھے مت رہنا, موسیٰ بیٹھے مت رہنا, عیسیٰ بیٹھے مت رہنا, یحییٰ بیٹھے مت رہنا, یعقوب بیٹھے مت رہنا, یوسف بیٹھے مت رہنا. جب میرا محبوب آ جائے تو کھڑے ہو جانا, جب میرا محبوب آ جائے تو کھڑے ہو جانا. ارے جس کی آمد پر 1.25 لاکھ انبیاء کھڑے ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں, اور محمد جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائے اسے فاطمہ. تو یہ ہے شان رسالت. ہم سال کے 12 مہینہ علی علی اس لیے کرتے ہیں تاکہ نبی نبی کرنے کی تمیز آ جائے. ہم بس یہ نہیں کہتے کہ نور والا آیا ہے,
نور لے کر آیا ہے. ہم بتاتے ہیں کہ وہ نور نور محمدی ہے، اور جس نور کو لے کر آیا وہ 12 امام کا نور ہے. ہم دونوں بات کریں گے. اب ایک اور بات، ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے نور کے حوالے سے، مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کا شعر. کیا خوبصورت شعر ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ شعر میں نے پڑھا کس لیے، اس کی وضاحت سنو. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، نسل پاک میں ہے. مجھے بتاؤ آپ کی نسل کس سے چلی؟ آپ کے دادا سے چلی یا نانا سے چلی؟ بولو بولو، کس سے چلی؟ ظاہر ہے ہماری رگوں میں خون ہمارے دادا کا ہے، نہ کہ نانا کا ہے. اور یہ شعر کہتا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو کہنا پڑے گا کہ جس نور کی بات کی جا رہی ہے وہ نور فقط محمد کا نہیں، ابو طالب کا بھی نور ہے. وہ نور ابو طالب کا بھی ہے. اور ابو طالب کون ہے؟ جس نے سب سے پہلے مکے میں رسول کی حفاظت کر کے بتایا کہ زمانے والوں سنو، امت محمدیہ سنو، اگر کبھی بھی تمہیں رسول کی حفاظت کرنا ہو تو ادھر ادھر نہ دیکھنا، ابو طالب کو دیکھنا. کیونکہ ابو طالب نے بس اپنی زندگی میں نبی کی حفاظت نہیں کی، اولادی ایسی پیدا کرتی کہ جب تک نسلیں ہوگی عظمت محمد مصطفیٰ کی حفاظت ہوتی رہے گی. عظمت محمد مصطفیٰ کی حفاظت ہوتی رہے گی. عظمت جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر بابا سے بلند صلوات. سلام اللہ علیہ پر بابا سے بلند صلوات. تو نور محمد مصطفیٰ کا کہ جب اس کی کرنیں پھوٹی تو قسم خدا کی اس نور سے نور زہرا ملا، نور علی ملا، نور حسن ملا، نور حسین ملا، نور سجاد ملا، نور باقر ملا، نور جعفر ملا، نور موسیٰ کاظم ملا، نور علی رضا ملا، نور تقی ملا، نور نقی ملا، نور حسن عسکری ملا. ایک نور جو پردے غیب میں انشاءاللہ وہ بھی ملے گا. اچھا، بیک یا مہدی، نور حدیث نور. آپ اس نور کے چیپٹر کو پڑھیں، اہل سنت کی کتابیں بھری پڑھی ہیں. جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے پہچانتے بھی ہے کہ ہم دلیل کے میدان میں الحمدللہ ٹناٹن ہے. بھائی ہم نے علم باب مدینۃ العلم سے حاصل کیا ہے. ہمارا منبع علم جو ہے، مرکز علم جو ہے وہ باب مدینۃ العلم ہے. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا بندہ علی کا چاہنے والا اور جاہل ہو. تو جا کر یہ کتابیں ہمیں پڑھنی چاہیے کہ کیا کیا لکھا ہوا ہے. کہ جب نبی کا نور سجدے میں گیا اور جب سجدے سے اٹھا تو نبی کے پیشانیوں سے پسینے ٹپکے. بولو سبحان اللہ. ہاں ذرا بولنا پڑے گا. تو نبی کے پیشانی سے کیا ٹپکا؟ پسینہ. روایت کہتی ہے ان پسینوں سے اللہ نے انبیاءوں کو بنایا. پیچھے والے نہیں بول رہے. اس پسینے سے
اللہ نے کیا بنایا؟ انبیاؤں کو بنایا. تو جس نبی کے پیشانی سے لوگ انبیاء بنتے ہو، مگر قربان جاؤں اس حسین اور حسن پر کہ جس کے خون سے، بھائی حدیث نہیں ہے حسین منی وانا من الحسین. تو جب پیشانی کے پسینے سے بنے ہوئے انبیاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، اسی طرح رسول کے خون سے بنے ہوئے آل عمران کا بھی کوئی جواب نہیں دے سکتا. کوئی نہیں جواب دے سکتا. تو یہ نور محمد صرف نور محمد ہی بن کر نہ رہا، یہ 12 اور 14 میں تقسیم ہو گیا. اور یہ سارے نور کا جب چہرہ چمکا، کردار چمکا، سیرت چمکی، صورت چمکی، تو زمانہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ جعفر ہے یا محمد ہے، یہ باقر ہے یا محمد ہے. بھائی روایت بتاتی ہے، صفین آپ نے پڑھی، آپ جانتے ہیں کہ مولا عباس اور مولا علی جب اترے میدان میں نقاب باندھ کر، آنکھیں ایسی تھی کہ دونوں کی آنکھوں کو دیکھ کر صفین کے لوگ کہتے یہ سمجھ میں نہیں آتا، کبھی علی یہاں سے مارتا ہے تو کبھی وہاں سے. سب مل کر. تو یہ کمال نور محمدی کا تھا. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ یہ نور پھر ایک جگہ رہا نہیں، یہ تقسیم ہو گیا. اور امام جعفر صادق نے تو پھر عرض کر دیا، ارشاد فرما دیا کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا بیچ والا بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، ہم سب کے سب محمد. تو یہ تھا نور محمدی کا کمال. تو حضرات محترم، نور محمدی سے پھر نور پنجتن کا خلق، 12 امام 14 معصومین علیہ السلام کا خلق، اور اس نور نے ساری کائنات کو نور بخشا. اور ایسا نور بخشا کہ جہاں اندھیرے تھے وہاں اندھیرے ہٹ گئے، جہاں ظلم تھا وہاں ظلم ختم ہوا، جہاں جہالت تھی وہاں علم آیا. یہ ہے نور کی تاثیر. بہرحال میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل پڑھے. حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں ایک جملہ بس کہہ کے اپنی گفتگو کو تمام کروں گا. امام جعفر صادق کیا ہستی ہے بھائی، خطیب منبر سلونی کا بیٹا. جب منبر پہ بیٹھے تو علی معلوم چلے. خطیب منبر سلونی کے جانشین کے پاس اہل سنت کا چوٹی کا محقق مجتہد جسے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، جب وہ ان کے پاس 2 سال کے لیے گئے پڑھائی کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور جب پلٹ کر آئے تو کہنے لگے کہ اگر میں 2 سال امام جعفر صادق کے پاس علم حاصل نہیں کرتا تو یہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا. تو یہ تھی تاثیر نور محمدی کی کہ جاہل تو جاہل جو اس وقت کے علماء تھے ان کو بھی کبھی بہکنے اور ہلاک ہونے نہیں دیا. بھائی حضرت عمر کتنے بڑے صحابی رسول، وہ عرض کرتے ہیں کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. بھائی یہ معیار کیا تھا علی کے علم کا، یہ معیار کیا تھا اہل بیت کا کہ بڑے بڑے لوگ کہتے کہ یہ نہ ہو تو ہم ہلاک ہو جائے. اچھا حضرت عمر نے کیا کہا؟ لولا علی، اگر علی نہ ہو
توجہ چاہتا ہوں، لولا علی، اگر علی نہ ہو میں عمر ہلاک ہو جاتا، لولا علی، لولا علی۔ اچھا، حضرت عمر نے لولا علی کہا، برا کسی کو نہیں لگا۔ ہم نے عید غدیر میں مولا علی کہا، برا سب کو۔ بس میں نے اپنی گفتگو یہیں پہ ختم کی۔ تو بس میں نے اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم کی۔ آخری بات کہ ہمیں شیعہ اور سنی کو اس اتحاد کو ہمیشہ برقرار رکھنا ہے، اور سید امیر مولانا صاحب قبلہ کا میں تو چاہتا ہوں کہ ایسے عالم علماء اپنے دامن کو وسیع کر کے شیعہ سنی کو ایک ساتھ بٹھا دے، تاکہ یہ دشمنوں کے، یہودی اور صہیونیت کے منہ پر تماچا لگے اور انہیں پتا چلے ہم کبھی مٹ نہیں سکتے ہیں، تم ہمیں کبھی مار نہیں سکتے ہو۔ ہم آپس میں نہیں لڑنے والے، ہاں ہم میں اختلاف ہے، ہاں ہم میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں بڑے معاملات ہیں، مگر قسم خدا کی ہمارا قبلہ بھی ایک ہے، ہمارا کلمہ بھی ایک ہے، ہمارا خدا بھی ایک ہے، ہمارا رسول بھی ایک ہے، ہم جس کتاب کو مانتے وہ قرآن بھی ایک ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ منفرد ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، اللہ بھی ایک، قرآن بھی ایک، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، دین بھی ایک، ایمان بھی ایک، کچھ بڑی بات ہوتی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ دیکھو شعر میں بھول گیا، مجھے پتا ہے، لیکن نتیجہ تو آپ کے سامنے رکھ دیا میں نے کہ علامہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ہمارا ایک ہے، بس ہمیں یہی کرنا ہے کہ جب سب کچھ ایک ہے تو ہم بھی ایک ہو جائیں۔ بس میں نے اپنی یہیں پہ گفتگو ختم کی، اور مولا کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا ہم سب کو امام زمانہ کا دور اور ان کا دیدار عطا فرما، اور ہم سب کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو شیعہ سنی سے ہٹ کر ایک حقیقی مومن بننے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم سب کے آج جو یہاں پر جتنے بھی حاضر ہوئے ہیں، ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو 12 امام 14 معصومین علیہ السلام کے صدقے طفیل معاف عطا فرما، ہمیں معرفت اہل بیت عطا فرما، آمین الہی آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی ایمان افزا بیان رہا، اور جو وقت کا تقاضا ہے اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کی کہ آج سب سے اہم مرحلہ ہے کہ ہم سب کو ایک ہونا واجب ہے۔ سنی اور شیعہ نفرت کی دیواروں کو توڑنا لازم ہے، ایک دوسرے سے قریب ہو کر ایک دوسرے پر جو طعنے، جو تہمتیں، جھوٹی باتیں، نادبہ کلمات کا استعمال کرتے ہیں، قریب ہوں اور قریب آ کر محسوس کریں کہ ہم جو ایک دوسرے پر جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں وہ ہیں بھی سچ یا نہیں ہیں۔ مولانا نے بہت ہی اچھے نکات بھی پیش کیے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جو فضیلتیں ابھر کر سامنے آ رہی ہیں۔ آپ یقیناً مصروف ہے، اب ہم صرف اور صرف حاضر ہوئے ہیں کہ چند دعائیہ کلمات